اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آپ کو تمام بیماریوں بلاؤں سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ محترم ناظرین، روزانہ کی طرح آج بھی ہم آپ کے سامنے 2 شعبان المعظم کے دن کا ایک خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو مکمل سنیے اور دیکھیے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم نے کل کی ویڈیو میں بھی فرمایا تھا کہ 2 شعبان المعظم یعنی جو کل آنے والا جو دن ہے، اس دن کا جو ماہ ہے یعنی شعبان، اس کی بہت اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کی برکت کو خاص طور پر ذکر فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ کل بھی ہم نے ذکر فرمایا تھا کہ شعبان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے برکت فرما رجب اور شعبان میں، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نکاح ہے وہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ یہ مہینہ اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ اس مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا روزے رکھنا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان اور شعبان کے علاوہ مسلسل کسی بھی ماہ میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسلامی سال کا یہ 8واں مہینہ بہت زیادہ برکتوں اور رحمتوں کو لیے ہوئے ہمارے سامنے مہمان بن کر آتا ہے، تاکہ ہم رجب اور شعبان میں تیاری فرمائیں اور رمضان میں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عبادات کی صورت میں پیش کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے شعبان کے اندر روزے رکھتے تھے، تاکہ اس کی مشق کے ساتھ ساتھ اپنی امت کو بھی یہ تعلیم دی جا سکے کہ اس ماہ کے نصف کے حصے تک تمام جو ہیں امتیوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو ان سب کا حال یہ ہو کہ وہ نیکیاں کرنے والے بن جائیں، ان کا حال یہ ہو کہ ان کے اعمال پیش کیے جائیں تو وہ روزے سے ہوں، وہ نیکیاں فرما رہے ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے مہینے کے سوا کسی اور مہینے میں تواتر کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس مہینے کی 15ویں شب کو جہاں عام مغفرت ہوتی ہے، وہاں ہمارے لیے یہ سبق بھی ہے کہ ہم پہلی شعبان سے ہی اپنے لیے نیکیوں کے انبار، نیکیوں کے دروازے کھول کر اس میں جستجو اور کوشش کو جاری رکھیں۔ رمضان سے پہلے شعبان میں روزوں کو وہی اہمیت حاصل ہے جو فرض نماز سے پہلے پڑھے جانے والے سنتوں کو حاصل ہوتی ہے۔ گویا کہ ہم فرض نماز سے پہلے سنت پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے جو فرض نمازیں روزے ہیں، ان سے پہلے ہم شعبان میں روزے رکھ کر نیکیاں کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینے میں حاضری دیتے ہیں۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے رجب جو ہے شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو گویا کہ رمضان کے روزے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب مہینہ ہے، وہاں شعبان کا مہینہ بھی اللہ کے محبوب کا محبوب مہینہ ہے۔ محترم ناظرین، آئیے چلتے ہیں اس کے عمل کی طرف۔ اس ماہ کا عمل شعبان کے اندر بہت زیادہ وظائف اور طرق اور بہت زیادہ جو ہے علماء اکرام جو ہیں اور نیک صالحین لوگ وظیفے بتاتے ہیں۔ آج کے دن کا جو وظیفہ ہے، جو کہ ہم نے 2 شعبان کو پڑھنا ہے، انتہائی آسان وظیفہ ہے، وہ عصر کے بعد کا وظیفہ ہے۔ انتہائی آسان وظیفہ ہے، آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے درود مبارکہ یعنی درود ابراہیمی پڑھنی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود السلام، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ جد امجد ہیں، ان کی آل پر درود السلام بھیجنا ہے۔ آپ نے درود ابراہیمی 3 بار پڑھی، اس کے علاوہ بھی آپ کوئی بھی درود بھیج سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ 3 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 1000 بار پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ تسمیہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 3 بار درود شریف
اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 1000 بار، اور اس کے بعد دوبارہ درود شریف 3 بار۔ محترم ناظرین، ہو سکے تو سورۃ الکوثر بھی 313 بار پڑھ لیں۔ بہرحال وظیفہ یہاں بھی مکمل ہو جائے گا۔ آپ نے یہ عمل کرنے کے بعد وہاں ہی بیٹھے بیٹھے اپنے لیے بھی دعا مانگنی ہے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی دعا مانگنی ہے، اپنے جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمانی ہے، جو چلے گئے ان کے لیے بھی دعا فرمانی ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کی جو حاجت ہے اس حاجت کے لیے آپ نے دعا فرمانی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاجت پوری فرما دیں گے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ کسی خاص دن کے ساتھ تعلق تو چونکہ نہیں رکھتا، لیکن اس دن اس عمل سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ آپ کو توفیق فرما دے گا کہ آپ اگلے دنوں میں بھی نیکیاں کرنے والے بن جائیں، آپ کی دولت میں وسعت ہو جائے، آپ کے رزق میں برکت آ جائے، آپ کے ہاں سے بیماریاں ختم ہو جائیں۔ محترم ناظرین، تمام وظائف پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ہماری یہ توجہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات یعنی فرائض اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات یعنی سننوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ہمارے تمام وظائف اسی صورت ہی جو ہیں ہمیں فائدہ دینے والے ہیں کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ آپ کی ہر ادا ہمارے جو نبی ہیں ان سے عشق کا یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ کی ہر ادا نبی کے ہر ادا سے متعلق ہونی چاہیے، اس کے عین مطابق ہونی چاہیے۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔